ایک حوالہ دیکھتے ہیں، آئیں میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس خدا کا کلام ہے، یا تو دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے بھلا۔ آج جو ہم حوالہ پڑھنے والے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ نکالیے۔ کون سا؟ پہلا باب ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ پہلا باب ہے اور اس کی 19ویں آیت ہے۔ کون سا؟ کیا لکھا ہے بھلا؟ نکال لیا ہے؟ بولیے آمین۔ لکھا ہوا ہے، اگر تم راضی اور فرما بردار رہے تو زمین کے اچھے اگر تم راضی اور تو کیا کھاؤ گے؟ ہمیں سبزی بھی نہیں مل رہی، پھل تو دور کی بات۔ اگر تم راضی اور فرما بردار رہے، یہاں پر چابی کیا ہے برکت کی؟ نہیں، چابی کیا ہے؟ فرما برداری، اوبیڈینٹ۔ خدا کے وعدے قدرت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے سب وعدوں کے ساتھ شرط ہے۔ خدا کے وعدے کمال کے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں خوش ہو جاتے، خدا میں یہ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ خدا نے شرط رکھی ہوئی ہے۔ ہم سب وعدوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن شرطوں کو دیکھ کر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر تم فرما بردار رہے، کیا چیز؟ فرما بردار رہے تو زمین کے، مل کے بولیے، اگر میں فرما بردار رہا تو زمین کے اچھے پھل کھاؤں گا۔ یسایہ جب یہ کلام لکھ رہا ہے، وہ یہودا کو لکھ رہا ہے، اور یہودا کے لوگ مذہبی ہونے کے باوجود بھی سرکش تھے۔ وہ مذہبی تھے لیکن سرکش تھے۔ وہ قربانی تو چڑھاتے تھے لیکن فرما برداری کو اگنور کرتے تھے، اور وہ ورشپ میں ایکٹیو تو تھے لیکن دل ان کا دور تھا۔ اور خداوند یسایہ کی کتاب میں 29 باب کی 13 آیت میں کہتا ہے، ادھر دیکھیے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، اور یہ بے فائدہ میری عبادت کرتے ہیں۔ سنیے خدا کے کلام کو۔ If you are willing، اگر تم وفادار رہے، اگر تمہاری مرضی اس میں شامل ہوئی، اگر تمہارے دل کا رویہ ٹھیک ہوا، اگر تم اپنے آپ کو تابع کرنا چاہو، اگر تم خداوند کے حکموں کو یس کہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے ایکشن کو نہیں بلکہ اس کی مرضی کو۔ خدا، ہم سب پھل کھانا چاہتے ہیں لیکن تابع داری نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے ہی ہے نا،
ہم willingly خدا کی تابعداری نہیں کرنا. ہمارا دل بڑی دفعہ خدا سے دور ہوتا ہے. اور یاد رکھیے خداوند یہاں پر ان کو یہ کہہ رہا ہے, ان کو موقع فراہم کر رہا, اگر تم دل سے. خدا نے انسان کو آزاد مرضی پیدا کیا ہے, وہ جو مرضی کرے. خدا نے آدم کو کہا یہ پھل نہ کھانا تو مر جائے گا. اس کی مرضی ہوئی, اس نے کیا کیا؟ اس نے کھایا اور وہ مر گیا روحانی طور پر. اگر فرما برداری کرو گے دل سے, willingly, مرضی سے. ادھر دیکھیے, اگر آپ کی مرضی شامل نہ ہوئی, خدا کی برکت آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی. اگر آپ کی زندگی کے اندر اگر مرضی شامل نہ ہوئی آپ کی برکت, خدا کی برکت کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی. اگر تم فرما بردار رہے تو تمہیں برکتیں دے گی. فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ وہ کرنا جو خدا کہہ رہا ہے. مل کے بولیے, کیا کرنا؟ وہ کرنا جو خدا کہہ رہا ہے, اور اس طرح کرنا جس طرح خدا کا رستہ ہے. وہ کرنا جو خدا کہہ رہا ہے, اور وہ اس رستے سے کرنا جس سے خدا کہہ رہا ہے. بڑی دفعہ لوگ رستہ اپنا بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی. نہیں, اور خدا کے وقت پر کرنا. 3 چیزیں ہیں فرما برداری میں. سنیے, میں دوبارہ بولوں گا, ادھر دیکھیے میری طرف, بچوں بڑوں. وہ کرنا جو خدا کہتا ہے. کیا میں نے بولا؟ اور خدا کے طریقے سے کرنا. دوسرا پوائنٹ, پہلے میں نے کیا بولا؟ وہ کرنا. اور دوسرا تابعداری کا مطلب ہے اس طرح کرنا جس طرح خدا کا رستہ ہے. اور تیسرا اس وقت کرنا جب خدا کا وقت ہے. کتنی باتیں میں نے بتائی؟ وہ تابعداری کا مطلب سنا, وہ کرنا جو خدا کہتا ہے, اس طرح کرنا جس طرح خدا کہتا ہے, اور اس وقت کرنا جب خدا کا وقت ہے. خدا نے نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان, تو جوانی میں مجھے یاد کر, یہ خدا کا ٹائم ہے. جب بوڑھا ہو گیا اس وقت خدا کو یاد کیا, یہ اس کا اپنا ٹائم ہے. اس نے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری. سمجھ آئی؟ میں نے obedient کا مطلب کیا ہے؟ مل کے بولیے تابعداری. اونچی بولیے سارے, تابعداری. مل کے بولیے تابعداری. وہ کرنا جو خدا کہتا ہے. کیا کرنا؟ اور اس طرح کرنا جس طرح خدا کہتا ہے. اور اس میں ہوا کیا؟ ادھر دیکھیے, ساؤل نے وہ نہیں کیا جس طرح خدا کہہ رہا تھا. ساؤل نے اپنی مرضی کی. اور اس نے کیا کیا؟ ادھر دیکھیے, خدا نے ساؤل کو کہا کہ تو بادشاہ ہے, قربانی قائم چڑھائے گا. اس نے کیا کیا؟ جب نبی لیٹ ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ قربانی کی اپنے طریقے سے, خدا کے طریقے سے نہیں. obedient کا مطلب کس کو سمجھ لگی؟ وہ کرنا جو, اونچی بولیے, وہ کرنا اور اس طرح کرنا جس طرح خدا چاہتا ہے, اور اس وقت کرنا جس وقت خدا کہتا ہے. ادھر دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, لیٹ حکم ماننا نافرمانی ہے. ہیلو,
समझ लगी? लेट हुक्म मानना नाफरमानी है। आपने किसी को कहा ये काम कर दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे चाय, उसने लेट किया, वो नाफरमानी के जुमरे में आएगा बेसिकली। आपने किसी को ये कहा, उसने लेट किया, ये नाफरमानी के जुमरे में आएगा। लेट ताबेदारी भी नाफरमानी है। कितने लोगों को समझ आई? लेट भी फरमान। मेरे पीछे बोलिए, अगर तुम फर्मा बरदार रहे। इसमें इधर देखिए, इसमें खुदा इंसान को कह रहा है कि तेरे लिए इम्तिहान शुरू है। और ताबेदारी का मतलब आप सब ने सीख लिया है। ताबेदारी का मतलब क्या है? कि वो करना जो, सारे बोलिए, वो करना और उस वक्त करना जिस वक्त खुदा कहता है, और उस तरह करना जिस तरह खुदा चाहता है। आमीन, आमीन, आमीन। मिलके बोलिए, मैं वो करूंगा जो खुदा चाहता है। मैं उस वक्त करूंगा जिस वक्त खुदा चाहता है। मैं खुदा के तरीके से करूंगा। और बरकतें आप देखिए, हम इबादत भी अपने तरीके से करते हैं, खुदा के तरीके से नहीं करते। इबादत भी हम खुदा के तरीके से नहीं कर, हमारी अपनी मर्जी है कि इतनी इबादत गुजर जाए, मैंने फिर आना है। कोई पादरी जितना मर्जी जोर लगा ले, मवी टीठ है एक नंबर दा, मैं पहलो आ गया तो मैनू दस। हम इबादत भी अपने तरीके से करते हैं, और ये नाफरमानी के जुमरे में आता है, और ये नाफरमानी है। और नाफरमान बंदा कभी भी अच्छे अच्छे फल नहीं खा सकता। भला मैं क्यों ना नाफरमान हूं? मैं आपको नहीं कह रहा, अगर मैं भी नाफरमानी करूंगा तो मैं कभी भी जिंदगी में उस जगह पर नहीं जाऊंगा जिस तरह खुदा मुझे लेके जाना चाहता है। खुदा का कलाम आपके लिए नहीं है। इधर देखो, खुदा का कलाम आपके लिए नहीं, खुदा का कलाम मेरे लिए है। मुझे पता है, मुझे आपका नहीं पता आप कलाम को किस तरह लेते हैं, मुझे आपका कोई पता नहीं। आप शायद वफादारी का कलाम सुने फिर आप नाफरमान हो, शायद आप शिकायत का कलाम सुने फिर आप शिकायत करें। आप सुनिए, मुझे आपका कोई पता नहीं आप किस तरह, लेकिन मुझे ये पता है ये कलाम मेरे लिए है। और मेरी जिंदगी में अगर बरकतों का फ्लो नहीं है तो मैं, इधर देखिए, मैं उस वक्त काम कर रहा हूं जब खुदा कहता है, और मैं उस वक्त नहीं करता। इधर देखिए मेरी तरफ, सब लोग छोड़ दे अपनी बाइबल, फोन भी छोड़ दे, मेरी तरफ देखें। इधर देखो, आप अगर गंदम का मौसम है, वो गुजर जाए, आप उसका बीज फेंके, क्या फलदार होगा वो? हाँ, सीजनल वफादारी बहुत जरूरी है। तो ताबेदारी का सीजन है। आप बूढ़े हो गए हैं, आप चाहते हैं खुदा मुझे उस तरह इस्तेमाल करे, नहीं, खुदा नहीं करेगा। आपने अपना सीजन खत्म कर लिया। पर 3 बातें फिर बोलूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कलाम को लेकर। ओबीडिएंट का मतलब है, इधर देखिए, वो करना जो खुदा कहता है। मिलके बोलिए, क्या करना? इस तरह करिए, वो करना जो खुदा कहता है, खुदा के तरीके से करना।
ऊंची इधर देखिए, खुदा के तरीके से करना, खुदा के वक्त पर करना। कितने? खुदा के वक्त पर। आप बूढ़े हो गए हैं, आप तौबा की है, आप कहें मुझे बड़ा खुदा इस्तेमाल करे, आपने अपनी जिंदगी सारी, अब आप आसमान पर जा सकते हैं, उसके जलाल के लिए इतना नहीं इस्तेमाल हो सके, क्योंकि बूढ़ा बंदा ना साइकिल चला सकता है, ना सर्दी बर्दाश्त कर सकता है, ना मोटरसाइकिल चला सकता है, ना सफर कर सकता है। उसको पराडो पर भी बिठाओ और उसको लेके जाओ, थोड़ा सा घुमाओ, और वो क्या कहेगा, मैं थक गया हूं। सफर थकाता है। सफर करना इतना आसान काम नहीं है। जहाज पे लोग थक जाते हैं, वहां पर सारी चीजें मिलती हैं, पानी भी मिलता, खाना भी मिलता, बार बार आप बेल दें, बार बार लड़की आ जाएगी, वो आपको पूछेगी आपको सर क्या चाहिए, क्या चाहिए, उसके बावजूद भी सारी सहूलतों, क्योंकि असल में सफर करना मुश्किल काम है। आप कैसे अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं? अगर आप जवान हैं, ताबियादारी करें, उसके नाम को जलाल दें, वो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। अगर आप बूढ़े हो गए हैं, फिर अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उनके मुस्तकबिल के लिए दुआ करें कि इनका मुस्तकबिल जबरदस्त हो जाए। बूढ़ा बंदा जो है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, बूढ़ा बंदा कोई ख्वाहिश नहीं जल्दी रखता। उसके कपड़े देखो जैसे मर्जी हो, उसके अंदर वो ख्वाहिश नहीं रहती। फिर बूढ़ा आदमी जहां पर बैठा रहता वहां पर उसके अंदर क्या, उसके अंदर कुछ करने का जज्बा खत्म हो गया है। आप देखिए, ऐसा नहीं है, उसकी कोई भी डिजायर नहीं होती है खान साहब, उसकी डिजायर मार चुकी होती है, और वो एक चारपाई पर रोटी खाता, वहां पर ही फिर उसको दूसरे टाइम की रोटी, फिर उसको, और जब वो अगर तंदुरुस्त भी हो जाए तो उसकी वॉक कितनी होगी, घर से दरवाजे और दरवाजे के बाद फिर अंदर, और अगर सर्दी आई बिस्तरा ले लिया, अगर गर्मी आई तो कहीं साया ढूंढेगा, पंखा, वो उसकी जिंदगी। और वो क्या अंदर उसकी ख्वाहिश होगी कि खुदावंद तू मुझे कब बुलाएगा और मैं तेरे हुजूर हाजिर होऊंगा, क्योंकि उसने अपने बेहतरीन दिन जाया कर लिए। खुदा की मर्जी के मुताबिक उसकी टाइमिंग पर काम करना। मैं अपनी बात करूंगा, मुझे आपका नहीं पता। आज से 17 साल जो मुझ में जोश था, शायद वो नहीं है, और मैं खुलेआम इकरार करूंगा। आज से, अभी भी मैं जवान हूं, अभी भी मैं काम, लेकिन अभी वो जज्बा, वो मोमेंटम, आप उम्र में बढ़ेंगे, आप मैच्योर होंगे, लेकिन जोश में आप स्लो होंगे। याद रखिए, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आप जब उम्र में बढ़ेंगे, आप तजर्बे में बढ़ेंगे, जोश में आप स्लो होंगे। पुरानी गाड़ी पर स्प्रे करके आप नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसका इंजन 0 मीटर नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, इधर देखो, जवानों, बड़ों, बच्चों, बूढ़ों, नौजवान लड़कियों, कुंवारे लड़कों, 16 साल के लड़कों, यंग लड़कों, खुदा के प्यारों, खुदा से प्यार करने वालों, ताबियादारी, मेरी तरफ देखो सब। लेट फर्मा बरदारी नाफरमानी है। मैंने क्या बोला? जब आपने अपने अच्छे दिन गुजार लिए, मैं सोचता था कि आने वाले दिन अच्छे होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता जिन दिनों में मैं रह रहा हूं वही अच्छे हैं। और कितनी दफा लोगों को पता ही नहीं चलता, वो कहते खुदा करेगा, खुदा करेगा। शायद उस वक्त आपके पास सब कुछ हो, लेकिन आपके पास वो खुशी ना हो इंजॉयमेंट करने की। तो ताबियादारी का मतलब क्या हुआ कि वो काम जो खुदा के वक्त पर है उस तरह किया जाए। आपकी शादी हो जाएगी, आप चर्च को उस तरह टाइम नहीं दे सकोगे।
آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ نے جو سیکھا ہے شادی سے پہلے اتنا ہی رہے گا، یا تو پھر کم ہو جائے گا، یا پھر اتنا ہی، آپ اتنے پہ آپ گزارا کریں گے جب آپ کی شادی ہو گئی. اس کے بعد آپ بڑھیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو فکر کیا ہوگی؟ گھر کی. آپ کو پھر فکر کیا ہوگی؟ دوائیوں کی. بچوں کو سردی لگ گئی، بچوں کو یہ ہو گیا، بچوں کو ڈاکٹر کے پاس اور بڑی دفعہ ہم اس زندگی سے نکلنا بھی چاہتے، لیکن وہ سیزن ایسا ہوتا ہے جو آپ نے سیکھ لیا، آپ نے جو کرنا ہے. ادھر دیکھو میری طرف، میں یہ نہیں کہوں گا بعد میں آپ کر نہیں سکے، بعد میں آپ تجربہ بڑھے گا، جوش نہیں آپ کو دوبارہ وہ ملے گا جو پہلے آپ کے پاس جوش ہے. تو اپنے جوش کو استعمال کر کے وہ کرو جو خدا کہتا ہے. آمین. ہیلیلویا. تابعداری کا کیا مطلب ہے؟ جو وہ کرنا، اس وقت کرنا. اچھا، ایک بندے نے روٹی کھا لی ہے، آپ نے دوبارہ روٹی لے گئے، وہ آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی میں ادھر رجیا ہوں، لے جا، میں کی کرنی ہے روٹی. اس کا سیزن بھوک کا ختم ہو گیا. Season has been seized. Season has been seized. Seize کا مطلب ہے ختم. آپ دوبارہ، آپ اس وقت روٹی کسی کو پیش کریں جب وہ کھا کے آیا ہے، تو وہ کہے گا بھائی میں نے کھا لیا ہے، کیونکہ بھوک کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے. ایک دیکھیے، ادھر دیکھیے، ایک ٹائم آئے گا آپ کے پاس پیسے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کا کھانے کو من نہیں کرے گا. بوڑھا بندہ نہیں کھاتا اتنا، وہ ایک روٹی، دو روٹیاں ساری زندگی. اس کا سیزن ختم ہو گیا، کھانے کا بھی، پہننے کا بھی، اوڑھنے کا بھی، سب کچھ. آپ دیکھیے نا، وہ پلیٹیں بھر کے کھاتا ہے بوڑھا بندہ؟ نہیں. شادیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے زیادہ چاول ڈال دیے، وہ کہے گا بھائی یہ زیادہ تو کر، میں نے تھوڑے جی لے آ کے دے، میں نے نہیں کھانا اتنا. اس کا سیزن آؤٹ ہو گیا. اور کیا ہوا؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. آپ نے جو کرنا ہے ابھی کرو، لیٹ کرو گے وہ نافرمانی ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ آئی؟ لیٹ کرنا کیا ہے؟ آپ لیٹ کریں گے. اور لکھا ہے اگر تم فرما بردار اور راضی رہے تو کیا کہو گے؟ یو شیل ایٹ، تم کھاؤ گے. یہ وعدہ ہے. تم نہیں، ابھی تم کھاؤ گے. مل کے بولیے، تم کھاؤ گے. یہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ پرویژن. اگر کوئی کھا پی رہا ہے اس کا مطلب خدا کی برکتیں اس پر ہیں. لوگ نہیں کہا اس یہ بڑے کھاتے پیتے گرانے کا ہے. تم کھاؤ گے. کھانے کا مطلب سیٹسفیکشن، خدا کی برکت اور سیٹسفیکشن. بڑی دفعہ ہم کھا کر اتنا کھایا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں رہتی. آپ سیٹسفائی ہیں. اور کھانے کا مطلب ہے خدا کی برکتوں کو انجوائے کرنا. آمین. خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے. آمین. 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 آئے دوبارہ پڑھتے ہیں اسی آیت کو. اگر تم راضی کا مطلب کیا ہے؟ ادھر دیکھو، راضی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خوشی سے. جس طرح روما کہہ رہی تھی کہ خوشی سے کرو، اگر نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں. شکایت نہ کرو، بلیم نہ کرو کہ میں نے دینا ہے. پادری صاحب نے کہا نو 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 نو، ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہا. آپ کا دل کرتا ہے برکت لینے کو آپ دیں، نہیں کرتا آپ چپ رہیں.
نہیں، ہم نے آپ کے گھر سے کبھی پیسے نہیں آ کر مانگے. کبھی بتائیں کسی کے گھر سے آ کر کہا بھائی دا یہ کی کارڈ، بھائی تو چندہ کیوں نہیں دیندا؟ کسی کو کہا ہو، بتائیں کوئی بھی ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پاسٹر صاحب نے کہا ہو کہ بھائی چندہ کارڈ تیری دہائی یہ کی نہیں آئی. ہم نہیں کہتے. راضی ہو تم تو دو، نہیں ہو تو نہ دو. شکایت نہ کرو کسی سے بھی. تمہارے ہدیوں اور نذرانوں سے نہیں، یہ خدا کی برکت سے کام ہو رہا ہے. آپ اس میں شامل ہیں، خوشی محسوس کریں. نہیں شامل ہیں، شکایت نہ کریں، گناہ گار نہ بنیں. میں ابھی میں نے کہنا نہیں تھا، ہم ان سب کا شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ ساؤنڈ کے لیے مدد کی. اور ہم نے یہ کام پیسے ہم نے ڈال کے یہ دیکھیے لگوا دیا. میں نے کہا تھا آپ کو اتوار کو میں لگوا دوں گا. ہم نے پیسے دیے، لگ گیا. آپ سب کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ولنگلی دیا. شکایت کر کے نہ دو، رکھو اپنے پیسے پاس. ہمیں نہیں چاہیے وہ پیسے، خدا کو بھی نہیں چاہیے، کیونکہ خدا خوشی سے ولنگلی راضی نہیں ہو نہ دو، لے جاؤ. راضی نہیں ہو چھوڑ دو چرچ. راضی نہیں ہو نہ کرو کام، چھوڑ دو، جاؤ. خدا خود کرے گا. یہ اس کا کام ہے، یہ پاسٹر شکیل کا کام نہیں ہے، یہ کسی ہمارے خاندان کا کام نہیں ہے. یہ خدا کے جلال کا کام ہے. وہ ضرور اس کو کرے گا. وہ سبھی چلے جائیں، خدا کرے گا. ابراہیم کے لیے وہ پتھروں سے، اگر خدا نے ادھر جوڑا ہوا آپ کو، شکر گزاری کیا کریں، شکایت نہ کیا کریں. ابراہیم، لوط کی برکتیں کس کے ساتھ تھی؟ ہاں تے کلا ہو گئے، انہیں ویکھ لیا تے کی ہویا؟ مر گیا، ہلاک ہو گیا. وہ سوچتا سی ساریاں برکتاں ابراہیم کو میری وجہ تو نہیں، ساری برکتیں ابراہیم کی وجہ سے تھی. بڑی دفعہ ہم برکت لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ساری برکتیں پادری صاحب پتہ نہیں میری وجہ تو، اور نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. کیونکہ خدا نے اس کو برکت دی ہے، خدا نے اس کو کھڑا کیا ہے، اور تو بابرکت اس کے ساتھ ہے. وہ تیرے ساتھ بابرکت نہیں، بلکہ وہ تجھے بابرکت کر رہا ہے. دریا کا کیا کام؟ سمندر کو سیراب کرے، سمندر ہی سب کو سیراب کرتا ہے. آمین.